اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور بمقابلہ جن جو لڑکی اٹھا کر لے گیا تھا واقعہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی آرام گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن جب آج میری بیٹی چھت پر گئی ہے تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیوار بھی اتنی اونچی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے میں نے اپنے آس پاس پڑوس میں بھی پتہ کروا دیا ہے اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں تم اپنے دل کی بے تابی کو دور کر لو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ہی ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں سے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جانا، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی میں دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دہاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اپنی بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر عذاب سے پوری قوم جنات کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ مرید 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اسے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ساری جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیرنی کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح جنگاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، تو جیسے ہی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ بیان کیا۔
کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہاں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کوہوں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا۔ اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ لڑکی اگر جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس مرید کو میرے پاس نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہوں میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا اس کو اور لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے آتے ہیں۔ ان جنات نے کہا، اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل کے ساتھ تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو اس جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پورے گاؤں میں جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی جگہ نہ ملتی۔ تو شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلا دیا اور حکم دیا کہ جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ جنات نے یہ کہا، یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی، ہے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ اس شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا، بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی جناتوں کے بھی حاکم ہیں۔ سبحان اللہ! شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔